मुझे फख्र है कि मैं जंगी एतबार से दुनिया की सबसे बेहतरीन और तजर्बाकार फौज का कमांडर हूँ। फौज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। जी मुजाहिद बेलवी खुश आमदीद कहता है और सारी अफवाहें दम तोड़ गईं और आज बाकायदा ये खबर आ गई कि जनरल राहिल शरीफ जो हैं वो अब अलविदा कह रहे हैं फ़ौज को। बैनरों भी लगे और मुजाहरे भी हुए, जाने की ज़िद ना करो, ये सब कुछ हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये फ़ैसला हो गया। और आपको इल्म है कि पाकिस्तान की तारीख़ में और सियासी तारीख़ में फ़ौजी जनरल का तब्दील होना, आर्मी सरबराह का तब्दील होना एक बड़ा अहम मोड़ साबित होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर्स अपने ब्रूटस साथ लेके चलते हैं। भुट्टो साहब का देखा, फिर मियां नवाज शरीफ, एक बड़ी पूरी लंबी तारीख़ है जिस पर गुफ्तगू करेंगे और आपको इस पर एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। यहाँ मेरे साथ शाहीन सलाउद्दीन मौजूद हैं। शाहीन सलाउद्दीन हमारे साथ जब अवलीन टेलीविज़न होता था 2002 का, एक तवील अरसे तक साथ रहीं, कुछ अरसे मुल्क से बाहर रहीं, PTV में बहुत अरसे रहीं, और आज मुझे खुशी है कि जब ये पाकिस्तान वापस आई हैं तो मेरे पहले प्रोग्राम में एक तजिया निगार की हैसियत से शरीक हैं। ख़ुद भी बड़ी मेज़बानी इन्होंने की, डिफेंस और नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नज़र। ओन शाही हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इसलिए ज़्यादा बाखबर हैं कि ये सब प्रोसेस किस तरह हुआ, और ख़ास तौर पर लोग ये समझते हैं, और जो सबसे अहम सवाल भी आएगा, क्या सीनियरिटी की बुनियादी पर ही अगला आर्मी सरबराह चुना जा रहा है या कोई बैक बेंचर, क्योंकि 3 सरबराहों के बारे में कहा जा रहा है कि वो जनवरी में रिटायर हो रहे हैं और 3 के बाद में। और फिर मुझे खुशी है कि हमारे साबिक हाई कमिश्नर, बल्कि मैं उनको हाई कमिश्नर बाद में कहता हूँ, पहले कहता हूँ कि जी पहले सीनियर जर्नलिस्ट वाजिद शमसुल हसन साहब भी मौजूद हैं, और जिन्होंने ख़ुद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ करीब रहे। पाकिस्तान की सियासत में भुट्टो साहब से लेकर अब तक जितने भी उतार चढ़ाव रहे, और ख़ास तौर पर जो जनरलों की सियासत रही और ख़ुद उसका वाजिद शमसुल हसन साहब शिकार भी हुए, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इन मेहमानों के पास, वाजिद शमसुल हसन साहब के पास और ओनसाही और शाहीन आपके पास आऊँ, ज़रा ये ऑब्जर्वेशन देखते हैं लुबना अहमद की। देखिए रिपोर्ट। मुझे फख्र है कि मैं जंगी एतबार से दुनिया की सबसे बेहतरीन और तजर्बाकार फौज का कमांडर हूँ। फौज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। ये लीजिए, सारी अफवाहें दम तोड़ गईं। जाने की जिद न करो कि सारी दरख्वास्तों, मुजाहिरों और बैनरों का भी कुछ असर न हुआ। ना तो जनरल राहिल शरीफ को सियासी बुनियादों पर मजीद 1-2 साल की मोहलत दी गई, और ना ही माजी के मुकाबले में मौजूदा चीफ के कबीले की जानिब से कोई ऐसी कोशिश और ख्वाहिश हुई जिससे एक बार फिर माजी की याद ताज़ा होती। बदकिस्मती से वतन अजीज में सिविलियन मिलिट्री ताल्लुकात की तारीख कोई बहुत ज्यादा रोशन और मिसाली नहीं रही। क़याम पाकिस्तान के बाद पहले अंग्रेज आर्मी सरबराह जनरल ग्रेसी के बाद जनरल अयूब खान ने न सिर्फ 1951 से 1958 तक आर्मी सरबराह की हैसियत से कमान संभाले रखी, बल्कि अक्टूबर 1958 में वो सिविलियन हुकूमत का तख्ता उलट के न सिर्फ आर्मी सरबराह के ओहदे पर फाइज रहे, बल्कि एक मुतल्लिकुल अनान फौजी डिक्टेटर की हैसियत से 1968 तक इक़्तिदार पर कब्जा जमाए रहे, ताकि एक बड़ी अवामी तहरीक के नतीजे में उन्हें इक़्तिदार से दस्तबरदार होना पड़ा। मगर जाते जाते भी वो आईनी तकाज़ों से इन्हिराफ करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली के बजाय एक और बदमस्त फौजी जनरल याह्या खान को इक़्तिदार सौंप गए। जनरल याह्या खान ने 1970 के इंतखाबात जरूर कराए, मगर इक़्तिदार हविस में वतन अजीज ही को दोलख कर दिया। भुट्टो साहब के जनरल टिक्का खान एक ताबे जनरल थे। फिर सकूत ढाका के बाद जब पाकिस्तानी फौज को पसपा होना पड़ा था, उसके बाद यूं भी 4 साल तक किसी जनरल के सर में मार्शल लॉ लगाने का सौदा न समाया। पाकिस्तान के जदोजहद के लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। भुट्टो साहब ने अवामी राय आमा को तस्लीम नहीं किया, और उधर जनरल ज़ियाउल हक की गासिबाना ख्वाहिश बरसों से परवरिश पा रही थी। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। यूं अगली एक दहाई जनरल ज़ियाउल हक का स्याह दौर इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। शुक्र है कि उनकी जगह लेने वाले जनरल असलम बेग भी जनरल टिक्का खान की तरह ड्यूटीफुल जनरल रहे, और यूं फौजी राज की एक दहाई के बाद अगली एक दहाई हमारे सिविलियन हुक्मरानों की बारी लगी। पहले बीबी बेनज़ीर भुट्टो, फिर मियां नवाज शरीफ, फिर बीबी बेनज़ीर भुट्टो,
اور پھر ایک بار میاں نواز شریف. مگر ان باریوں کے دوران آرمی سربراہوں سے ہمارے وزرائے اعظم کے تعلقات بہت زیادہ خوشگوار نہ رہے. جنرل وحید کاکڑ آج بھی اپنی اس چھڑی کی وجہ سے مشہور ہیں جس سے انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ صدر کو بھی گھر جانے پر مجبور کر دیا تھا. جنرل آصف نواز کی موت پر پراسراریت کا حیولہ حاوی رہا. جنرل جہانگیر کرامت جیسے پروفیشنل آرمی جنرل کو جس طرح رخصت کیا گیا اس سے یقیناً اس وقت کی آرمی اشرافیہ کو سخت دھچکا پہنچا تھا. کارگل کے پس منظر میں وزیر اعظم نواز شریف کی متعلق الانانیت تھی یا جنرل پرویز مشرف کا پہلے سے بنایا ہوا منصوبہ؟ بہرحال اگلے 8 سال پھر اس بدقسمت ریاست پر فوجی حکمرانی رہی. جنرل پرویز مشرف ایک بڑے عوامی ابھار کے بعد رخصت ہوئے، جس کے بعد جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ان کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد مزید 2 سال دیے جاتے ہیں. یوں ملک میں جاری دہشت گردی اور ضرب عضب کے تناظر میں اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ جنرل راحیل شریف کم از کم 2 سال اس عہدے پر رہنے کے مستحق ہیں کہ زبان خلق پر تھا کہ دوران جنگ جنرل تبدیل نہیں کیے جاتے. جی ہاں، یہ آپ نے آبزرویشن دیکھی. یقین شاہین آپ اور اونسائی یہ چاہیں گے کہ ہم کیوں نہ واجد شمس الحسن صاحب کے پاس پہلے چل سکیں. تو واجد بھائی، یہ ایک آبزرویشن یا رپورٹ ہم نے آپ نے سنی ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ دیکھ بھی رہا ہوں کیونکہ UK 44 اب لندن میں بھی آتا ہے جو ہمارا چینل وہاں پر. جی واجد بھائی. جی میں نے آپ کی آبزرویشن سنی، بڑی اچھی تھی، بڑا اچھا انالیسس کیا گیا ہے اور یہ واقعی میں پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اچھا واقعہ ہو رہا ہے جو کہ جنرل راحیل شریف ٹینشن کے اور وہ بڑے آنریبل طریقے سے ریٹائر ہو رہے ہیں. اور میرے خیال سے انہوں نے اتنا پاپولیرٹی حاصل کر لی تھی، عوام میں اتنی ان کی پذیرائی ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے اور اس کو عوام ویلکم کرتے. مگر آج انہوں نے یہ کر دکھایا، جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی تک پتہ نہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں کہ نہیں. جو اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ ان کو اور لمبی عمر دے اور قوم کی خدمت کرنے کا موقع دے. مگر یہ واقعی میں پہلا واقعہ ہوگا جس میں عام فوجی جنرل جو ہے آرمی چیف وہ اپنی مرضی سے ریٹائر ہو رہا ہو. حالانکہ ان کے بھی کچھ تعلقات زیادہ اچھے نہیں تھے گورنمنٹ، ہمارے جو آج کی گورنمنٹ ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس ٹیمپٹیشن کو فائدہ نہیں اٹھایا جو کہ ان کو ہر طرف سے آفر ہو رہی تھی کہ جناب آپ نہیں جائیں ابھی، اور ابھی آئے ہیں تو ابھی اور کچھ دن رہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہوگا میرے خیال سے کہ جس میں طے کیا ہوگا کہ بھائی ڈیموکریسی کو ایک چانس دینا چاہیے. اور آئی ہوپ نواز شریف صاحب اس سے کچھ سبق سیکھیں اور جمہوریت کو پنپ دیں کیونکہ انہوں نے پارلیمنٹ کی جتنا تجویز کی ہے، اتنی امپورٹنس ختم کی ہے، جس کی وجہ سے جمہوریت کے بارے میں مجھے بڑا شک و شبہ ہونے لگتا ہے. راحیل شریف صاحب میں نے جیسا جی ایک میں کوئک پھر میں ذرا اون سے بھی معلوم کروں گا اور شاہین سے بھی، کیونکہ آپ کو کیوں ابہام ہے؟ کیونکہ ابہام ہمیں کل تک اس لیے تھا کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے جنرل شریف صاحب کی ریٹائرمنٹ 29 نومبر کو ہونی تھی، اور یہ شاید روایت ہے، یہ بھی میں ذرا اون سے معلوم کروں گا کہ یا آپ بھی بتا سکیں گے کہ جو آرمی چیف ہے وہ جو 42 ریجمنٹ ہوتی ہیں غالباً، ان میں الوداعی دعوتیں یا الوداعی ملاقاتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. آج کیونکہ انہوں نے پہلی بار شاید لاہور گیریزن میں گئے اور اس کو الوداعی ملاقات کہا گیا، اور پھر بہرحال خبر آ گئی اور کوئی تردید ISPR کی طرف سے نہ آئی. اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ جنرل راحیل شریف اب مزید سربراہ نہیں رہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں. جی بھائی صاحب کوئک تو پھر میں آؤں. جی ہیلو. جی بھائی صاحب. جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور میں نے جیسے زیادہ شک کا اظہار کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آپ نے تو کہا نا کہ گیریزن لاہور گیریزن میں انہوں نے کہا ہے کہ میری فیئر شروع ہو گئی ہے. یوزلی 2-3 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں فیئر آرمی چیف کی، بڑے کھانے ہوتے ہیں، فیئر ہوتی ہے. راحیل شریف صاحب نے جس طریقے سے وہ محنت کر رہے تھے اور بارڈر پر اپنے ٹرپس سے وزٹ کر رہے تھے تھرو آؤٹ، یعنی کہ ہر جگہ پہنچ جاتے تھے. ابھی جو کوئٹہ کا وہاں واقعہ ہوا وہاں بھی پہنچ گئے تھے، سب سے پہلے پہنچتے تھے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا تھا کہ ابھی ان کے جانے کا کوئی آسان نظر نہیں آ رہا ہے. مگر امید یہی تھی کیونکہ پہلے انہوں نے خود جنوری سال کی جنوری میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نہ تو ایکسٹینشن نہ لوں گا نہ میں کوئی اور وہ اسائنمنٹ لوں گا. تو اس سے ظاہر تھا کہ وہ اپنے قول کے پکے ہیں اور انہوں نے وہی کر دکھایا جو انہوں نے کہا تھا سال بھر پہلے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی اچھی روایت قائم کی ہے انہوں نے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ فوجی جنرل بھی اس روایت پر قائم رہیں.
मगर मुजाहिद सबसे बड़ी बात, एक बात याद रखिएगा, अभी तक पाकिस्तान में एक मसला है जो उसका हल अभी तक तलाश नहीं हो पाया है, और मुझे अब नजर भी नहीं आता कि पाकिस्तान में असली हुक्मरान कौन है, पाकिस्तान के अवाम या पाकिस्तान की अफवाज। जब तक ये नहीं होगा फैसला, उस वक्त तक पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत, इकॉनमी उसको ज्यादा तक़वीत नहीं मिलेगी, ना ही तरक्की पड़ेगी। जी वाजिद साहब ने जो जी वाजिद साहब, अच्छा ऑनसाई यकीनन वाजिद भाई की ऑब्जर्वेशन भी सुनूंगी। जरा क्विक मैं शाहीन, वाजिद साहब इस बात को खुशामदीद तो कह रहे थे कि जनरल राहिल शरीफ साहब शाहीन तो बड़ी तर्जुमेगार है भाई। जी वाजिद तो ये, लेकिन ये वो कह रहे हैं, लेकिन अब तक बहरहाल ये तय नहीं हो सका कि पाकिस्तान में असली हुक्मरान पिंडी आप पारा वाले हैं, मैं आसानी में कह दूंगा, या हमारी पार्लियामेंट है यानी अवाम। तो ये ज़रूर है, क्योंकि देखें कितना आमतौर पर जो फौज का सरबरा, उसको इतनी कहाँ अहमियत दी जाती है, आता जाता रहता है, वो अपनी मुद्दत पूरी करता है। पाकिस्तान में अभी महीनों से इशू बना हुआ था। शाहीन देखिए, हमारे यहाँ एक जंग चल रही है जिसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। जंग की हालात ऐसे होते हैं कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में बहुत से नए मेजर्स लिए जाते हैं। हमारे मुल्क में यकीनन पास्ट को अगर देखें तो फौजी आते रहे और हुक्मरान बनते रहे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका में भी जब 9/11 हुआ तो मैं पहली जर्नलिस्ट थी जिनको बुलाया गया था, दिखाया गया था। वहाँ जब मीडिया सेंसरशिप की बात हुई थी तो उन्होंने कहा अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। आप ये देखें, अगर इस वक्त फौजी सिपह सलार को बदलने की ज़रूरत है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बदलिए। आप समझते हैं जंगी हालात बेहतर हो गए हैं, ये सिपह सलार की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि अगर हालात नहीं बदले हैं तो फिर आप कंटिन्यूएशन भी हो सकती थी, लेकिन मेरा ख्याल है मौजूदा हालात में हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि प्रोज एंड कॉन्स, क्या चीज ठीक है। मुझे वही, आप भी क्योंकि एंकर रही है, जो ब्रेक कहा जाता है ना, तब से पहले, लेकिन क्विक पूछ लूं, ऑन तो ये फाइनली तो ये तय हो चुका है, और आपकी मैं ज़्यादा डिटेल में आपसे ब्रेक के बाद बात करूंगा कि आइंदा कुछ लोग कह रहे थे घंटों में ये फैसला होने वाला है नई चीफ का, और फिर सबसे ज़्यादा लोगों की ध्यान ये है ना कि सीनियरिटी के एतबार से जो नाम लिया जा रहा है जनरल हयात का, वही होंगे। उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि जी 3 जनरलों को जनवरी में ही रिटायर्ड होना है। तो अभी तक कोई नाम सामने आया है कि या बैक बेंचर आएगा? ऑन साही मुझे साहब, इसमें 2 चीज़ें, एक तो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का भी ऐलान होना, क्योंकि जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी उसी दिन रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इसलिए अभी हमें 2 जो अहम पोस्ट हैं उनके नाम आने हैं। इसमें 2 चीज़ें चल रही हैं। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ पे एक जो जनरल महमूद हयात, ज़ुबैर हयात हैं, उनका नाम चल रहा है कि वो बड़े स्ट्रांग कैंडिडेट हैं उसके। लेकिन एक और अभी इस्लामाबाद में चल रही है कि दूसरी जो सर्विसेज हैं, जैसे फ़िज़ाइया है, जैसे बहरिया है, उनका भी राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल कि ये रोटेशन पे होता है। लेकिन अभी जो बात ज़्यादा चल रही है कि फ़िज़ाइया के जो सरबराह हैं उनको भी शायद बनाया जा सकता है, लेकिन ये सारी अभी बातें चल रही हैं। सबसे अहम ओहदा जो कि सबसे बड़ा वो आर्मी चीफ का है, उसके लिए जो सबसे स्ट्रांग नाम यहाँ पे इशफाक नदीम साहब हैं और कमर बाजवा साहब हैं। इशफाक नदीम साहब सीनियरिटी में दूसरे नंबर पे हैं, कमर बाजवा साहब सीनियरिटी में चौथे नंबर पे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। क्लैरिटी एक चीज़ की हो गई है कि आर्मी चीफ साहब जा रहे हैं। ये जो वाजिद शमसुल हसन साहब कह रहे थे कि हमेशा 3 महीने पहले ये जो सारी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, हर चीज़ तय होती है, लेकिन इन आर्मी चीफ ने ये बड़ा ही ज्यादा इस पे इनका फोकस था कि कोई इस तरह की खबर ना निकले जिससे ये पता चले कि ये जा रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशन का फैसला था, इंडिविजुअल का फैसला नहीं था। ओके, इंडिविजुअल का फैसला नहीं, इंस्टीट्यूशन का फैसला है और था। इस पर गुफ्तगू करेंगे। मैनेजर ने कहा कि एक ब्रेक के बाद आते हैं। वाजिद शमसुल साहब साबिक हाई कमिश्नर और ऑन साही ब्यूरो चीफ शाहीन सलाउद्दीन हमारे साथ हैं, और देखें अभी और भी कंसर्न लोगों से राब्ता करने की कोशिश करेंगे कि जो ऑन साही ने कहा है, इसके मैंने सीनियरिटी के एतबार से जो नाम हम ले रहे थे वो होगा, या जो 2 नाम लिए जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे ज़्यादा तफसील से। सरप्राइज दे देते हैं, याद रखिएगा। अच्छा, शाहीन कह रही है सरप्राइज भी दे सकते हैं। वाजिद साहब देखिए, ब्रेक के बाद इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मुझे फख्र है कि मैं जंगी एतबार से दुनिया की सबसे बेहतरीन और तजर्बाकार फौज का कमांडर हूँ। फौज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस
اور خطرات سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ مجاہد بلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ شاہین صلاح الدین یہاں کراچی اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں۔ اب ڈیفنس اور باقی نیشنل پولیٹکس پہ بڑی گہری نظر ہے۔ پھر اون ساہی بیورو چیف ابھی ہمیں بریک کے دوران بتا رہے تھے کہ کچھ اور بھی سرگوشیاں اسلام آباد میں ہو رہی ہیں۔ ایک کوئی شریر سوال بھی واجد شمس الحسن صاحب سے کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی صاحب کسی کے آمد و رفت میں بھی کوئی فرق پڑے گا کہ جو آرمی چیف کی تبدیلی ہو رہی ہے، تو میں نے کہا نہیں، اس طرح کے سوال کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، اصل تو اس پر ہی گفتگو کیجیے گا۔ اور واجد شمس الحسن صاحب جیسے میں نے کہا کہ اسلام لندن میں موجود ہیں۔ واجد صاحب ابھی جو ایک ہم جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ اس وقت جو بھٹو صاحب آئے تھے تو بڑی تبدیلیاں آئی تھیں، اور یہ ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اچانک یہی ہوتا رہا ہے نا کہ کوئی 8ویں یا 10ویں نمبر کا، بلکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے بھی ایک ضیاء الحق بیک بینچر 8ویں نمبر کا تھا، اس کو لے کر آ گئے، اور پھر جو ضیاء الحق نے کرا، کچھ طریقہ کار اس کا کون طے کرتا ہے؟ یہ رول ریگولیشن آرمی ہی بناتی ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہمارے ہے کہ پھر یہ بھی کہ جناب وہ سینئرٹی کے اعتبار سے فضائیہ کا ہو، بحریہ کا ہو، آرمی کا ہو، کون جوائنٹ چیف آف اسٹاف، کون آرمی سربراہ؟ واجد صاحب جی۔ یہ تو مجاہد صاحب، یہ تو کانسٹیٹیوشن وہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے کہ آرمی چیف کا جوائنٹ چیف آف اسٹاف چیئرمین جوائنٹ اسٹاف ہوگا، اس کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ کون ہوگا، یہ رولز آف بزنس میں طے ہوا کہ جناب بھٹو صاحب کے زمانے میں، کیونکہ انہوں نے دیکھ کیا تھا ایسٹ پاکستان کا تجربہ تھا کہ آرمی نیوی ایئر فورس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر جو ہوگا اس میں اسلام آباد میں ہوگا، اور اس میں آرمی چیف اور ایک ہی انسٹیٹیوشن ہوگا جو ان کو لک آفٹر کرے گا، اس میں نمبر 1 ہوگا۔ جیسے یہ انگلستان میں بھی ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، اب امریکہ میں بھی ہے، جو کولن پاول جو ہوا کرتے تھے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوتے تھے، جو اوور آل انچارج آف آل دی آرم فورسز۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، اور پاکستان میں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، اور یہ بائی روٹیشن ہونا چاہیے جیسا کہ اوریجنل آئیڈیا تھا، کیونکہ اس سے ایک تو اسٹیپ بدلی ٹریٹمنٹ کا ذرا سا جو فیئر رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا لوگوں کا، جو ان کو اپنے بارے میں سمجھ جاتے امپورٹنس نہیں دی جاتی اور واقعی میں نہیں دی جاتی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا اتنا بڑا سی کوسٹ لائن ہے، اور اب تو گوادر بھی ہے، کراچی پورٹ بھی ہے، اس میں تو نیوی کی امپورٹنس تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ اگر فرض کیجیے خدا نخواستہ ہندوستان سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ تو اسٹیٹ اوے ان کی ہے پوزیشن، ان کی اتنا ان کے پاس اتنا وہ ہے پیرافیرنیلیا کہ وہ آپ کی بلاکیٹ کر دیں، اور اگر 1 مہینے تک بلاکیٹ کر دیں تو پاکستان تو بالکل اسٹینڈ اسٹل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے نیوی کے چیف کو ایئر فورس آپ نے دیکھی تھی 65 کی وار میں، 71 کی وار میں بھی کوئی زیادہ نہیں تھا، مگر کیا تھا انہوں نے جتنی ان کی حیثیت تھی، جتنی ان کی طاقت تھی، اس کے لحاظ سے انہوں نے اپنے زیادہ کیا تھا۔ اور ہماری بری افواج جو تھی وہ ذرا سی سبکی ہوئی تھی اس زمانے میں، ایسٹ پاکستان چلا گیا، سیالکوٹ میں 5000 میل ٹیریٹری ہماری انڈیا نے قبضے میں کر لی، دوسری چیزیں ہوئی، مگر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئیشن کے لیے وہ ریوائیو کرنا چاہیے اوریجنل آئیڈیا کو، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے۔ اگر نواز شریف صاحب میں اتنی طاقت ہے، اتنی کانفیڈنس ہے ان میں، تو ان کو کر دینا چاہیے، کیونکہ یہی موقع اچھا ہے، کیونکہ ایک آرمی چیف ایسا اچھا ملا تھا کہ جو بغیر چوب چلا کے، بغیر کسی ٹیمپٹیشن کے، اس نے اپنے ریٹائرمنٹ کو قبول کیا اور چلا گیا۔ جی ایک آپ یہ کہہ رہے تھے، جیسے میں نے سینئرٹی کے اعتبار سے تو وہی لوگ نام لے رہے ہیں، لیکن شاید آپ مجھے زیادہ فالو بھی کر رہے ہیں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، کہ جنوری 2017 میں ہی غالباً جو سینئرٹی کے اعتبار سے 3 جو نام آ رہے ہیں انہیں ریٹائرڈ ہونا ہے، اس کے بعد بھی جو آ رہے ہیں انہیں اگست میں ریٹائرڈ ہونا ہے، یعنی جو موجودہ چیف آئیں گے غالباً ان کو 1 مہینہ ہی مل پائے گا، شاید دسمبر کا ہی مہینہ ملے گا۔ تو یہ جو اب جو جی مجاہد میں آپ سے مجاہد عرض کروں، جیسے بھی ہم دوسرے ممالک کو دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھیں، ہندوستان کو دیکھیں، برطانیہ کو دیکھیں، وہ سینئرٹی کی پرنسپل ہو جاتے ہیں، چاہے 1 مہینے کے لیے 1 دن کے لیے آرمی چیف وہ بناتے ہیں، تاکہ اس جنرل کو جو کہ ڈیو تھا اس کو ریکوزٹ پر وہ مل جائے، اس کو جو ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ وہ مل جائے ریٹائرمنٹ کی، چاہے 1 دن کا بھی ہو اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ جی آن صاحب میں سمجھتا ہوں یہی پرنسپل ہے۔ اوکے جی آن آپ نے مجاہد صاحب
جی جی یہ ٹینیور پوسٹ ہے, واجد صاحب کو مجھ سے بہتر پتا ہوگا. 3 سال کے لیے جو ہے وہ آپ لے کے آتے ہیں, چاہے 1 دن کی آپ کی رہتی ہو یا 10 دن کی یا 2 سال کی یا 10 سال کی. جب آپ نے آرمی چیف بننا ہے تو 3 سال کے لیے آپ نے بننا ہے, اگر آپ ایکسٹینشن نہیں لے رہے. تو اس لیے جو آرمی چیف بنیں گے ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ جنوری میں ریٹائرڈ ہونا ہے انہوں نے ڈیو ہے یا اگست 2017 میں. یہ جو باقی ان کے ساتھ لوگ ہوں گے جو جن کو سپر سیڈ کیا جائے گا, وہ زیادہ تر جو ایک ٹریڈیشن ہے آرمی کی کہ وہ چھوڑ جائیں گے. اگر کوئی جو اگست میں جن ڈیو ہیں ان میں سے کسی کو لیتے ہیں تو پھر پچھلے سارے یہ جو ٹریڈیشن ہے آرمی کی یہ سارے چھوڑ دیں گے. اور جو بات واجد صاحب کر رہے تھے جوائنٹ چیف آف سٹاف کی, وہ بیسیکلی یہاں پہ ابھی جو آج اسلام آباد میں ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ ایئر فورس کے جو سربراہ ہیں امان صاحب, ان کو بھی شاید بنایا جائے, ان کا بھی نام چلا. لیکن ایک چیز جو ہماری بات ہوئی ہے ہمارے سورسز جو کہ آرمی میں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو جوائنٹ چیف ہے اس کے پاس پی ایس ڈی کا جو کہ جو ایس پی ڈی کا اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن پلان ڈویژن جو ہے وہ ان کے انڈر ہے, جو کہ آپ کے نیوکلیر آرسنل کو دیکھتا ہے. اور کیونکہ نیوکلیر آرسنل جو 80% بری افواج کے پاس ہے, باقی 10% نیوی اور فضائیہ کے پاس ہے, تو اس لیے زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے کہ وہ جو بری فوج ہے جن کا زیادہ اس میں انٹرسٹ ہے, جن کا زیادہ نیوکلیر آرسنل پہ جن کی کمانڈ ہے, تو انہی کا بندہ لایا جائے. ابھی کوئی اس پہ رولز چینج نہیں ہوئے. 1973 کا کانسٹیٹیوشن بالکل یہ کہتا ہے کہ روٹیشن پہ ہوگی, لیکن ایک ٹریڈیشن بن گئی ہے پچھلے 20 سالوں سے کم از کم کہ کوئی ایک بھی جو ہے جوائنٹ چیف آف سٹاف کسی اور سروسز سے نہیں آئے. اور ایک شاہین پھر سوری کوئک میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو آن سائٹ تو ٹیکنیکل سائڈ بتا رہے ہیں, آرمی کی سائڈ بتا رہے ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا تو پریورٹی دوسری ہوتی ہے نا؟ یقیناً دوسری ہوتی ہے. ہم نے سرپرائزز دیکھے ہیں پہلے بھی, ایئر فورس میں بھی ہو چکے ہیں, آرمی میں بھی ہو چکے ہیں, نیوی میں بھی, کہ آپ بعض دفعہ 2-3 جونیئرز میں سے لے آتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, میں نے جیسے پہلے جملہ کا میں ریپیٹ کروں کہ پہلے آپ نے جیسا کہا ضیاء الحق نے کو لے آئے تھے, اور ضیاء الحق صاحب جب بھٹو صاحب لائے تھے تو ضیاء الحق صاحب نے بھی انہیں سرپرائز دے دیا تھا, یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو سرپرائز دیا تھا. میچیورٹی کی بات ہوتی ہے. آرمی بہت پکا انسٹیٹیوشن ہے ہمارے یہاں, ون آف دا بیسٹ, بلکہ دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ہماری آرم فورسز ہیں, کیونکہ وہاں ایک ڈسپلن کے اعتبار سے, ڈسپلن کے اعتبار سے, ادب, سیاسی اعتبار سے مت کہیے گا, میں سیاسی اعتبار سے نہیں کہی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو یہ نام ہے اس وقت سینیورٹی کے, انہی میں خالد نواز شریف صاحب کوشش کریں گے چننے کی. لیکن چونکہ ایلیمنٹ آف سرپرائز نواز شریف صاحب میں موجود ہے, ان کے گرو میں بھی تھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ انہوں نے ایلیمنٹ آف سرپرائز لانے کی کوشش کی تو مسئلہ ہوگا. جہاں تک جوائنٹ چیف کا تعلق ہے, یقیناً شروع میں روٹیشن ہوئی ہے. ایئر فورس کا بندہ بھی آیا ہے, آرمی کا بندہ بھی آیا ہے, نیوی کا بندہ بھی آیا ہے, ایڈمرل سروئی آئے, ایئر فورس کے آئے ہیں, نیوی, لیکن پھر آرمی اس پہ آ گئی. یہ سیریمونیل ہے, یہ اتنی افیکٹو پوسٹ نہیں ہے, ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے. ہوتا یہ کہ آپ جب آرمی چیف ذرا سینئر کو ریٹائر کر رہے ہوتے ہیں تو اب کیا کریں ان کو, تو ان کو پھر اس لیے دے دیا جاتا ہے وہ عہدہ کہ ایئر فورس اور نیوی جو ہے وہ شاید اتنا چونچا نہ کرے. جو بھی کچھ ہو, لیکن اس میں پھر جو بات آپ نے, اور افیکٹو بھی شاید اسی لیے نہیں ہے کیونکہ آرمی سے ہی ہوتے ہیں دونوں. مجھے ایک اور بات جو بتا, اب جو یہ, لیکن یہ بہرحال ہوتا ہے کہ جب اگر آرمی سربراہ ان میں سے کوئی آیا تو باقی سب کا جو ہے وہ انہیں جانا پڑے گا, اس سے پہلے میں بھی جن کو جانا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. مجاہد میں ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ تمام افواہیں دم توڑ گئیں, بڑے تبصرے, تجزیے, لیکن اب بہرحال یہ ابھی تک موجود ہے جس کے امکانات بھی رہتے ہیں کہ کیا کوئی سرپرائز ہوگا نئے آرمی سربراہ میں کہ اس کا نام نہیں آتا. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اشفاق کیانی صاحب جب تھے ان کا 2 ماہ پہلے ہی راحیل شریف صاحب کا آ گیا تھا, اور اب تو غالباً پہلی بار, میں تو خیر اسلام آباد میں گیا تھا, ایک عوامی سطح پر ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوا تھا جس کی مثال پہلے نہیں ملتی تھی. خود وہ بھی میں نے اٹینڈ کیا تھا. لیجیے پھر آ گیا 29 نومبر. آن سائی بیورو چیف اور واجد شمس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہین, یہ جو اب ایک تو یہی بات آئی کہ 7 دن میں جلدی انہیں میرے خیال میں ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور اتنے سینئر اور اتنے سینسٹیو عہدے کی نارملی مہینہ لگتا تھا. اب تک ہم نے دیکھا ہے, اس سے کم نہیں ہم نے دیکھا,
لیکن اس وقت اگر ایک ہفتے میں ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ بہت نزدیکی ہوگا جس کو بہت سی اہمیت ہوگی امپورٹنٹ چیزوں کی معلوم. کیونکہ ایک ہفتہ امریکہ میں دیکھیں 2 مہینے لگتے ہیں, وائس پریزیڈنٹ ٹیکس ٹائم, اور ہم نے دیکھا پچھلے ہمارے ملک میں فوج کے عہدے جب تبدیل ہوتے رہے ہیں تو مہینہ 2 مہینے لگتے ہیں. اب ایک ہفتے میں اگر ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہو رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ کافی, خیر فوجی لوگوں کو زیادہ بہتر پتا ہوگا یا حکمرانوں کو پہلے پتا ہوگا کہ یہ صحیح ہے یا اس میں تھوڑا لمبا ٹائم دینا چاہیے, کم سے کم 1 مہینے کا تو. اور لیکن بہت کچھ سوچ کے یہ بات کہی گئی ہوگی. ہم نے یہ بھی سنا ٹیلی ویژن پہ بہت سے لبرل اینکرز کو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی آرمی چیف نے کہا تھا نام نہ اناؤنس کرو ورنہ لوگ سب اس طرف ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک میں تو آپ کو پتہ ہے جو حالات ہوتے ہیں کسی نئے حکمراں کے آنے کے, چاہے وہ فوج کا ہو چاہے وہ سول ہو. تو میرا خیال ہے یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. حقیقت کیا ہے, فسانہ کیا ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ان سچ ایشوز, واجد صاحب حکومت میں رہے بہتر بتائیں گے, ٹیکس ٹائم, ہر چیز کا اس میں واجد کے بعد میں آتا ہوں. آن سائی یہ جو شاہین نے سوال اٹھایا کہ جو نام کیوں نہیں آیا, جیسے میں نے کہا کہ میں نے اٹینڈ بھی کیا تھا جو لاسٹ ہوا تھا ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور, اور بڑے اسٹیڈیم میں ہوا تھا, ہزاروں لوگ موجود تھے جب کیانی صاحب نے راحیل شریف صاحب کو ہینڈ اوور کیا تھا. اور اس وقت آپ کو اگر یاد ہو وہ مشرف صاحب کے سائے بھی ابھی تک اس وقت گہرے تھے پورے پنڈی آپ پارا میں اور فوج میں. تو یہ جو پھر اسی طرح عوامی تقریب ہوگی اسٹیڈیم میں, مجھے نہیں علم. اور یہ جو سرپرائز والی بات بھی آ رہی ہے, کوئک ابھی بہت چیزیں سمیٹ تو نہیں سکتے, اور جو آپ نام کہہ رہے ہیں گردش میں آ رہے ہیں وہ بھی. جی آن ساہی. بالکل مجاہد صاحب, یہ شاہین صاحبہ نے جواب بھی خود ہی دے دیا, بہت قریبی ہوگا, جو کہ ایک آپ کا جو بیسک جو ہے لاجک بھی یہی کہتی ہے کہ اگر اتنی آخری دنوں میں ہوا تو بہت زیادہ قریبی ہونا چاہیے, جن میں جو ہے ندیم جو ہیں, جنرل ندیم صاحب, ان کا نام آ رہا ہے کہ وہ بہت قریبی ہیں. اور شاید یہی وجہ, وہ جو پورا پروسیس ہے جس میں وزیر اعظم 6 لوگوں کا ڈوزیئر جو سب سے ٹاپ لوگ ہوتے ہیں ان کا منگواتے ہیں, اور اس میں بیسیکلی ریکمنڈیشن نہیں ہوتی, GHQ سے آتی ہیں وہاں منسٹری آف ڈیفینس. ریکمینڈ صرف ایک بندہ کر سکتا ہے اور اس کا نام ہے ڈیفینس منسٹر, لیکن وہ اس پورے پروسیس میں آپ کو وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہے. اس ریکمنڈیشن اور ڈوزیئر کے بعد وہ ڈسکس ہوتا ہے ڈیفینس منسٹر کے ساتھ وہ سارے نام, لیکن جو فائنل نام ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف اور وزیر اعظم 1 to 1 ملاقات اس میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہی اب ہوگا, اور جو سب سے اہم چیز ہے کہ اس کو سب سے پیچھے رکھا گیا کہ اس کو سب سے اینڈ پہ لے جایا جائے, کیونکہ جو آنے والا بندہ ہے شاید وہ جنرل جو راحیل شریف صاحب ہیں ان کے کو بہت قریبی ہے, اور یہ پروسیس پہلے سے شروع ہو چکا ہے, اس کو شاید اب جو پبلک اب کیا گیا ہے. وجب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیٹیوشن, جمہوری ادارے اتنے میچورڈ ہو گئے ہیں, ہمارے یہاں سسٹم اتنا میچورڈ ہو گیا ہے کہ اب آرمی سربراہ بہرحال اپنی مدت پوری کر کے ہی جاتا ہے. یعنی جہاں آپ نے دیکھا کہ بعض ہمارے یہاں 9 سال رہے, 7 سال رہے, بعض لوگوں کو بڑے ہٹایا بھی, جیسے جہانگیر کرامت صاحب کی رخصتی بڑی جو ہے بڑی انسرمونیل رہی. پھر آصف جنجوعہ صاحب کی موت پر آج بھی پولیس راضی ہے, جو میں نے اپنی رپورٹ میں ہی بتایا. اور یہ ہم یہ سمجھیں کہ اب ہماری پنڈی آپ پارا نے سمجھ لیا ہے کہ نہیں بھائی پولیٹیکل لوگوں کو پوری مدت دی جائے اور آرمی سربراہ بھی اپنی مدت پوری کر کے چلی جائے, تو اس پر ہمیں اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے, یا بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پارلیمنٹ اور یہ سب پاناما لیک یہ سب کچھ بھی ذہن میں رکھیے, بہت کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, لوگوں نے ابھی گنتی ختم نہیں کی ہے نواز شریف صاحب کے لیے. جی بھائی صاحب. بالکل آپ کا تجزیہ صحیح ہے, ابھی نواز شریف صاحب کی گنتی کم نہیں ہوئی ہے, بلکہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, یعنی کہ جو بھی آرمی چیف بنیں گے وہ راحیل شریف صاحب کے خاص آدمی ہوں گے. اچھا. اور ان کا مشن یہ ہوگا کہ راحیل شریف صاحب نے جو کام چھوڑا ہے, جہاں پر چھوڑا ہے, اس کو آگے لے کر بڑھیں. اور میرے خیال سے یہی ایک کنڈیشن پہ ایکسیپٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے اتنی دیر لگ گئی, کیونکہ نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ان کا کوئی بندہ ان کا جو منظور نظر ہو اس کو بنائیں, مگر راحیل شریف صاحب نے کہا نہیں, وہی بنے گا جس کو ہم ریکمینڈ کریں گے. اچھا. اور یہ ریکمینڈ جو کیا ہے انہوں نے, جس کا نام لے رہے ہیں لوگ آج کل, اشفاق ندیم صاحب کا, یہ ان کے خاص آدمی ہیں, ان کو ٹرین کیا ہے, ان کے ساتھ رہے ہیں, کام بہت عرصے کیا ہے, اور ان کے جو بھی ویوز ہیں وہ میرے خیال سے کافی لوگوں کو پتا ہے کس قسم کے, بڑے سخت آدمی ہیں, کوئی ہینکی پینکی ٹالریٹ نہیں کریں گے. اور جو راحیل شریف صاحب نے ایک بار کہا ہے اور آخر وقت تک کہا ہے, جس کی وجہ سے
लोगों को शक व शुबा हो रहा था कि वो खुद कुछ कर बैठेंगे, और जिसकी वजह से जो उन्होंने किया नहीं वो ये था कि जनाब उन्होंने कहा कि जनाब मैं करप्शन और टेररिज्म दोनों एक साथ हैं, और इसकी वजह से टेररिज्म बढ़ रहा है हमारे यहाँ। इस करप्शन को जब तक खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान नहीं बच सकता, तो करप्शन को खत्म करके छोड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ राहिल शरीफ साहब का जो मिशन था उसको अब जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो लेकर आगे बढ़ेगा। वाजिद साहब, मैं जरा बीच में इंटरजेक्ट कर दूं, आपसे ही सवाल कर लूं, क्या आपको लगता है कि कोई सरप्राइज एलिमेंट का अभी भी इम्कान है? सरप्राइज एलिमेंट यानी कि कोई आर्मी चीफ, कोई नया बंदा, कोई नई सोर्स, कोई नया बंदा, यस। देखिए अगेन चीज ये है कि आप नवाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे पाकिस्तान के, और वो ही इज द फाइनल अथॉरिटी टू अपॉइंट आर्मी चीफ, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कैन अपॉइंट, जो लोग कहा करते थे बड़े मजे से एक जमाने में जब नवाज शरीफ साहब दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर हुए थे कि वो राना मकबूल को भी आर्मी चीफ बना सकते थे, इस पोजीशन में थे। तो वो उनको आप कुछ नहीं समझ सकते क्या करें। उनके बारे में कहा जाता है कि फलाना साहब जो हैं उनके सफदर के रिश्तेदार हैं, तो वो उसको कराची से बुलाकर वो आर्मी चीफ बना दें। इस किस्म की चीजें हैं। मगर मैं समझता हूँ कि जो तगो-दौड़ रही है पूरे साल भर की कि कौन बनेगा, राहिल शरीफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, राहिल शरीफ साहब के बारे में इतनी फेवर उनकी कैंपेन चल रही थी, तो उस अंदाज से नवाज शरीफ साहब इतने कमजोर थे कि वो खुद फैसला नहीं कर सकते थे कि किसको बनाएं। और ये फैसला जो है ये राहिल शरीफ साहब का है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो इसी सर पर हो रहा हूँ कि मेरे जो सक्सेसर होगा वो मेरा आदमी होगा जो मेरे मिशन को आगे लेकर चले। ऑन आप वाजिद भाई की बात से किस हद तक ऑन इस नवाज में बैठे हैं, और आप बड़ा मैं देख रहा हूँ 12-1 घंटे सर बिल्कुल वाजिद साहब को बेहतर पता है कि जितने आर्मी चीफ्स को नवाज शरीफ साहब ने अपॉइंट किया है इस मुल्क में, और किसी वजीर आजम की हिस्ट्री नहीं मिलती कि इतने आर्मी चीफ्स को भुगता हो और इतने आर्मी चीफ्स की अपॉइंटमेंट की हो। ये नवाज शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल जो है वो उनके पास हिस्ट्री भी है, उनके पास तजर्बा भी है, और खुशगवार तजर्बा भी नहीं रहा है। मुझे लगता है कि शायद अब उतना और खुशगवार तजर्बा भी नहीं रहा, यानी जनरल काकड़ का तजर्बा भी खुशगवार नहीं रहा, जनरल जंजुआ का भी तजर्बा खुशगवार नहीं रहा, जनरल मुशर्रफ का तजर्बा भी खुशगवार नहीं रहा गालिबन। लेकिन जनरल काकड़ भी, जनरल काकड़ के भी, लेकिन ऑन ये याद रखिए जनरल मुशर्रफ ने और जनरल रहील शरीफ भी, जनरल अब ये 5वां में खाली अपॉइंट कर रहे हैं वो अपना। जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि मैं ज्यादा अच्छा आर्मी चीफ नहीं अपॉइंट कर सका, हमेशा नवाज शरीफ साहब ज्यादा अच्छा आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं, तो लेट्स होप he'll do that। जी लेकिन ये जो बात वाजिद भाई कर रहे हैं बेसिकली अब इंस्टीट्यूशन जो है वो मेरा ख्याल है रहील शरीफ साहब से ज्यादा इंस्टीट्यूशन का ये फैसला है, ये इंडिविजुअल का फैसला नहीं। जो मेरी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है कि अब चीजें शायद इंडिविजुअल से निकाल के इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आ गई हैं, और कुछ शायद थिंक टैंक्स भी हैं जो बनाए गए हैं और जो काम कर रहे हैं और जो बाकायदा पीछे से साथ साथ जो चीजें दे रहे हैं। और ये जो इशफाक नदीम साहब हैं, ये जितनी भी पॉलिसीज बनी हैं, जितने भी ऑपरेशंस हुए हैं, कहा जा रहा है कि इनके सारे ब्लूप्रिंट्स बनाने वालों में जो सबसे आगे थे वो इशफाक नदीम साहब थे। और अब विड्रॉल होना है, चाहे फाटा से होना है विड्रॉल आर्मी का, चाहे दूसरे इलाकों से, तो वही बंदा जिसने ये ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, शायद इंस्टीट्यूशन का मानना है कि वो सबसे बेहतर तौर पे अब विड्रॉल कर सकता है। जी मुझे ये गुफ्तगू तो कुछ लम्हात रहते हैं, कुछ घंटे रहते हैं, हो सकता है दिन भी रहें। हमारी गुफ्तगू हो रही थी, चले क्या एक बड़ी बात तो तय हो गई, यानी आर्मी चीफ मजीद जनरल राहिल शरीफ नहीं रहे होंगे। एक बहुत अहम मसला, इस तमाम हम जो आर्मी में गुफ्तगू कर रहे हैं और बज़ाहिर वो हमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि लाड़काना के कैडेट में एक बच्चे के साथ जो कुछ बेईमाना तशद्दुद हुआ, और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर गुजर गए, और 4 महीने बाद जब उसके वालिद की बिलबिलाती, चीखती, सिसकती आवाज़ आई, तब जाके कहीं हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने नोटिस लिया, लेकिन अभी तक उस बारे में कुछ नहीं हुआ। ब्रेक के बाद मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए बताऊँ कि आखिर उसको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुजाहिद भी एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहता है। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी एक बहुत बड़ी खबर, बहरहाल पाकिस्तान के एतबार से बल्कि रीजन के एतबार से, कि राहिल शरीफ साहब को
الوداع کہہ دیا گیا ہے. لیکن بڑی خبر کے درمیان بظاہر ایک چھوٹی سی خبر تو ہے میری شریک میزبان شاہین صلاح الدین ہے، لیکن بڑا افسوسناک امر ہے کہ پچھلے 72 گھنٹے سے تمام ٹیلی ویژن تواتر سے یہ مناظر دکھا رہے ہیں دلخراش، لیکن اس کا نوٹس نہیں لیا گیا ہے کیڈٹ پر. یعنی کس بہیمانہ تشدد ہو رہا دیکھیں. یعنی میرے تو 13-14 سال کا 13-14 سال کا بچہ، یہ اسکولوں میں یہ جو پنشمنٹ دی جاتی ہے، چاہے کالجز ہوں چاہے وہ دوسرے ہوں، عام پبلک اسکول تو آپ نے دیکھا ہوگا، عام اسکول جہاں استاد ہاتھ توڑ دیتا ہے، کبھی بچے کان کاٹ لیتے ہیں، کبھی مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ لاڑکانہ کا تواتر سے نام آ رہا ہے، وزیر اعلیٰ بھی کہہ رہے ہیں یعنی یہ لوگ کیڈٹ کالج میں یہ بہیمانہ تشدد کرنے والے اتنے طاقتور ہیں کہ ان تک ہاتھ نہیں پہنچتے. دیکھیں ہماری کمل فاطمہ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، ان کی آبزرویشن، یہ رپورٹ دیکھیں. شاید اس کے بعد یہاں اور وہاں یعنی ان تمام متعلقہ لوگوں کے دل دہلیں کہ ایک باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جس کا بیٹا، اور رکھیں اس باپ کی جگہ اپنے کو رکھیں، اس بچے کی جگہ اپنی اولاد کو رکھیں، پھر سوچیں کہ آپ لوگ جو ہے کس طریقے سے جو ہے خاموشی سے ہمارے یہ مشیر وزیر یہاں بیٹھے اور وہاں اس طرح کے بہیمانہ تشدد کو دیکھ کر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. ڈریں اس وقت سے کہ ان کی آہیں نہ لگیں آپ کو. سوری ٹو سے مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے جو میں عام طور پر استعمال نہیں کرتا، لیکن جو میں پچھلے 3 دن سے دیکھ رہا ہوں اس کے بعد مجھے یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے اس بچے کو دیکھ کر اور اس باپ کو دیکھ کر. دیکھیے یہ رپورٹ. 20 نومبر بچوں کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر میں معصوم بچے اس دن کو منفرد انداز سے منا رہے ہیں. ہاں مگر ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں اس دن کو منانا تو دور، افسردگی اور لاچاری کے بسیرے ہیں. لاڑکانہ کا رہائشی 13 سالہ احمد 8ویں جماعت کا ہونہار طالب علم ہے جو ہمیشہ نمایاں نمبر لاتا تھا، مگر آج اساتذہ کے مبینہ تشدد کے باعث 3 ماہ سے بستر پر ہے. ہر مہینے کسی نہ کسی رسالے میں، کسی میں ہارڈ ورکنگ، کسی میں شائننگ کیڈٹ، کسی میں کوئز میں فرسٹ لیا ہوا ہے، کسی میں اسپیلنگ میں فرسٹ لیا ہوا ہے. ہنستا کھیلتا ہوا میرا بچہ، میرے اس کے خواب، ہمارے خواب، میرے بوڑھا کا سہارا، ابھی اس کو جینے کے لالے پڑ گئے. ماں فرسٹ کلاس فرسٹ آنے والا. کیا اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش رہتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انرجیٹک ڈائنامک وزیر اعلیٰ جو بڑی عوامی سطح پر چیزوں کو دیکھتے ہیں ضرور اس کا نوٹس لیں گے. اور یہ معاملہ اگر کیڈٹ کا ہے اور اس کا تعلق اگر ہماری عسکری قیادت سے ہے تو ایسا دور نہیں ہے کہ ان تک یہ بات نہ پہنچے اور خود انہوں نے دیکھ کر اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا ہو. اگر یہ لوگ اسی طرح بہیمانہ تشدد کرنے والے آراز رہے تو پھر یہ ایک بچہ کیا کوئی بھی بچہ محفوظ اس طرح نہیں رہ سکے گا. مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے. شکریہ شاہین، شکریہ والد بھائی اور شکریہ اون ساہی.